الحمد لله الذي جعل الأخلاق للرحيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان الله. صدق رسول الله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بكم في الآيات والذكر الحكيم، إنه لا الجواد الكريم الملك الغفور الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. أدب وحيش زیر آسمان برشنا دکتر لتسلم کردمی آید جنید و بایتی نیجا مشتقا برسا پیش را کہ دین اما اوست اگر بہون رسیدی تمام بولا بیست. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا. سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. ٹوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن، ٹوٹتے ہی ان کے ہونٹوں پر تبسم کی کرن. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. غیرت خورشید ہر ذرہ نظر آنے لگا. نور و بشرا مل گئے، نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر. رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا. نظر آنے لگا. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لو. جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کے دیکھ لیں. اس کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا. اس کے میم کا پردہ نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا. پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا. دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا. دودھ بار بار رسالت والے رسالت اور حجیب مشہور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہی دل کا تقاضا ہے. سبحان اللہ. اس میں چند باتیں قابل ہو اور میں نہیں کہہ سکتا کتنی باتوں سے میں روشنی حاصل کر سکوں گا اور کہاں تک بیان کا سلسلہ جاری رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ساری باتوں
پر تشفی بخش انداز سے گفتگو نہ ہو سکے۔ ایک تو ہے تعظیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ ایک چیز ہے کہ تعظیم، دوسرا اللہ کے دین کی نشانیاں، علامت، پہچان، معرف، پہچان کرانے والا۔ تو علامات اور نشانیوں کی کیا اہمیت ہے اور علامات اور نشانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ علامات اور نشانیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک خالص موضوع ہے، تعظیم تو ایک الگ موضوع ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کچھ لوگ تعظیم ہی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ وضاحت ہوگی کہ آخر عبادت کیا ہے اور تعظیم ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر عبادت میں تعظیم ہوتی ہے، مگر یہ کہنا غلط ہے کہ ہر تعظیم عبادت ہوتی ہے۔ تو ایک چیز موضوع نکلتا ہے اس میں، اور تیسرا موضوع تقویٰ اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا فلسفہ، کیا اصول ہے، اور یہ تقویٰ حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ ریاضت، مجاہدہ، مشقت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار سے کیا یہ تقویٰ ملتا؟ یہ بھی بہت ہی طویل موضوع۔ میں بات آئی اسی ترتیب سے مختصر مگر جامع بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ مختصر بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو بہت ہی کام دے۔ پہلے یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس میں اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کی بات کی جاتی، بلکہ اشارہ کیا، ترغیب دی جاتی ہے۔ اس میں ترغیب ہے، تحریض ہے کہ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ یہی دل کا ہے۔ اور اللہ کے دین کی نشانیاں یہ خود اللہ نہیں ہیں، یہ سب کے سب غیر اللہ، اور قرآن غیر اللہ کی تعظیم کی ترغیب دے رہا اور غیر اللہ کی تعظیم کو دل کا تقویٰ قرار دے رہا۔ اور وہی قرآن عبادت کو خدا کی ذات کے لیے مخصوص قرار دے رہا۔ ایاک نعبد، عبادت صرف خدا کی، اور تعظیم کے لیے ایک راستہ نکال دیا کہ غیر کی بھی تعظیم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں، ہر عبادت تعظیم، ہر عبادت تعظیم، بغیر تعظیم کے عبادت ہوتی نہیں۔ اب اگر ہر تعظیم عبادت بن جائے تو پھر تو قرآن جو توحید کا مبلغ ہے وہ شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے،
اچھا ایک بات اور، یہ عظمت کیا چیز ہے اور آپ لوگ تعظیم کرتے کیوں؟ عظمت جانتے ہو؟ عظمت پیدا ہوتی ہے نسبت سے. کسی عظمت والے سے نسبت ہو جائے تو آپ کو بھی عظمت ملے، کسی بھی عظمت والے سے. اور صحیح معنوں میں عظمت، صحیح حقیقی عظمت کیا ہے؟ خدا سے نسبت. خدا سے نسبت یہی حقیقی عظمت، اس لیے کہ حقیقی عظیم وہی ہے، اس کے اوپر عظمتوں بلندی کا کوئی تصور نہیں. تو جب عظمتوں کی انتہا وہی ہے، اس کے اوپر کسی عظمت سے، کسی سربلندی کا جب سوال نہیں، تو اب اسی سے جس کو نسبت ہوگی وہ عظیم ہوگا. اب نسبت کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک بالذات نسبت، ایک بالواسطہ نسبت. ایک تو ڈائریکٹ نسبت اور ایک انڈائریکٹ نسبت. تو جس کو بالذات نسبت حاصل ہوگی وہ عظمت بالذات والا، اور جس کو واسطے سے نسبت حاصل ہوگی وہ عظمت بالواسطے والا. تو خدا کی ذات سے جس کو نسبت وہ عظمت والا. اور عظمت آئی کہاں سے ہے؟ اس نسبت سے آئی. اس لیے کہ اگر ہم اس کو عظمت والا نہ مانیں تو جدھر سے نسبت آئی اس کا عظیم ہونا مشکوک ہو جائے گا. تو رب تبارک و تعالی عظیم، حقیقی عظیم. تو اب اس سے جس کی نسبت ہو جائے براہ راست بات تو عظمت بالذات، براہ راست عظمت کیا ہے؟ جیسے رسول اللہ، کتاب اللہ، دین اللہ، ولی اللہ، بیت اللہ. یہ نسبت ہی تو ہے نا. اللہ کا گھر، اللہ کا رسول، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین. تو اب ان سب کو خدا کی ذات سے نسبت ہوئی تو یہ سب عظمت والے، یہ سب عظمت والے ہیں. مگر رسول کے صحابہ، رسول کی اہل بیت، رسول کے ازواج، رسول کا گھرانہ، رسول کا شہر، رسول کا دیا، رسول کا مدینہ، رسول کا پسینہ، تو ان سب کو بھی خدا سے نسبت ہے بواسطہ رسول. ان سب کو خدا سے نسبت ہے بواسطہ رسول، تو ان سب کو بھی عظمت حاصل. ایک بات میں اور بتاؤں، کہیں اللہ کسی پر اتنا فضل کرتا ہے تو اس سے بالذات بھی عظمت کا تعلق رکھتا، نسبت کا تعلق کر دیتا. کیا مطلب؟ دیکھو اس حیثیت سے مثلا صدیق اکبر ہی کو لے لیجیے، فاروق اعظم کو لے لیجیے اور صحابہ کرام، اس حیثیت سے کہ یہ نبی کے صحابی، انہیں نبی کی ذات سے نسبت ہے، تو ان کو کون سی عظمت حاصل ہوئی؟ بالواسطہ. مگر اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کو نسبت بالذات حاصل ہے. معلوم ہوا کہ کبھی کبھی دونوں نسبتیں آ کے جمع ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دونوں نسبتیں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. ہاں بس اتنی بات ضرور کہوں گا کہ رسول کی ذات سے جو نسبت ہے وہ بالذات ہی ہے. رسول اور خدا کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، رسول اور خدا کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. وہاں کی عظمت تو بالذات ہی ہے. اور واقعی دوست جب کوئی چیز باعظمت ہو جائے تو اب اس کو باعظمت ماننا یہ ضروری ہوا کہ جو چیز عظمت والی ہے اس کو عظمت والا مانو. مان لیا تو یہ بن گیا عقیدہ، مان لیا تو یہ ہو گیا عقیدہ، اور تعظیم کرو یہ ہے عمل.
پہلے عظمت کا عقیدہ بنا پھر تعظیم کا عمل بنا. ایسا نہیں کہ عقیدہ ہی نہ ہو عمل شروع ہو جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں عظمت کا عقیدہ نہیں، کتنا بھی سمجھاؤ وہ تعظیم نہیں کرتے. وہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے کہ پہلے عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے. کتنا بھی سمجھاؤ، تعظیم کی کتنی بھی مثالیں لاؤ، ملائکے کے سجدے کو پیش کرو نہیں مانیں گے. برادران سیدنا یوسف نے بھی اپنے بھائی کا سجدہ کیا نہیں مانے گے، اس لیے کہ جب عظمت ہے ہی نہیں تو مانیں کیسے. اور اگر دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے فوراً ہی مان لیتے. یاد رکھیے شیطان نے جو انکار کیا تھا اسے صرف عمل سے تھوڑی ہوگا، بلکہ وہ اس عظمت کو نہیں مانتا تھا جس کے لیے یہ عمل کرایا جا رہا تھا. جس کے لیے یہ عمل کرایا جا رہا تھا اس عظمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جو عظمت مان چکے تھے وہ جھک گئے. جس نے پہلے ہی سے عظمت نہیں مانی وہ کھڑا رہ گیا، وہ کھڑا رہ گیا. خیر وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لی تھی حضرت آدم کے آگے جھکا کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ اس پورے گروہ میں عظمت کے ماننے والے کتنے اور عظمت کے نہ ماننے والے کتنے، تاکہ بات کی تاریخ میں آپ سمجھ سکیں کہ آپ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں. بات کی تاریخ میں آپ یہ سمجھ سکیں آسانی سے کہ آپ ماننے والے کی فہرست میں آ رہے ہیں یا نہ ماننے والے کی فہرست میں آ رہے ہیں. تو وہ وہاں چھپا کر کے امتحان لے لیا. مگر مشکل تو بات یہ ہو گئی کہ تعظیم کے دو طریقے ممنوع ہو گئے. ایک سجدے والا طریقہ، سجدے سے بھی تعظیم ہوتی ہے، پہلے ہوئی تھی، پہلے کی شریعت میں جائز بھی تھا، مگر ہماری شریعت میں سجدے تعظیمی حرام. بلکہ سجدے تعظیمی یا رکوع کی وہ کیفیت جو حالت رکوع میں آپ پیدا ہوتی ہے، اتنا جھکنا بھی کسی کی تعظیم کے لیے یہ بھی ناجائز ہے. اس لیے کہ اس جھکنے کا نام بھی عضوی لغت سجدہ. اتنا جھکنا جو ہے یہ بھی عضوی لغت سجدہ. ویسے سجدے کا آپ مفہوم جو سمجھتے ہیں وضع الجبہہ علی الارض، زمین پر پیشانی ٹیک دینا، وہ بھی سجدہ. اور اس طرح سے جھک جانا کہ رکوع کی کیفیت ہو جائے، اس کے اوپر بھی سجدے کا اطلاق ہے. تو کسی نوعیت کا سجدہ ہو، سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لیے حرام ہو گیا. اس وقت جائز تھا تو سجدہ کرا کے پتہ لگا لیا گیا کہ کون سجدہ کرتا ہے کون نہیں کرتا. اس وقت حرام ہے. اب سجدہ کرا کے تو پتہ نہیں لگا سکتے. اب ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کہ کھڑا کرا کے پتہ لگا. وہ بات تو کر ہی نہیں سکتے، اس کے لیے تو ممانعت آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تعظیم کے لیے کھڑا کون ہوتا ہے اور کھڑا کون نہیں ہوتا. تو آپ تعظیم کا عمل بدل گیا ہے، عقیدہ وہی. تعظیم کا انداز، اور بات بھی یہی ہے دوستوں کہ تعظیم کے انداز بدلتے ہیں. تعظیم کا دار و مدار اس پر ہے. میں اکثر بتایا کرتا ہوں اور یہ بڑے کام کی بات ہے، تعظیم اور توحید کا دار و مدار عرف کے اوپر. کسی کی توہین کرنا تو ماحول و زمانے کے لحاظ سے، عرف کے لحاظ سے تعظیم و توہین کیا. اور تعظیم کے طریقے ہر علاقے کے الگ الگ، ہر ماحول کے الگ الگ. جب اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھا، میں جو ایک مثال بھی دے دوں کہ تعظیم و توہین کا دار و مدار خالص عرف پر. اسی لیے اسلام نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم، دل کا تقویٰ، یہ سب کچھ فرمایا. تعظیم کا طریقہ نہیں بتایا. طریقہ بھی بتا دیا ہوتا تو جھگڑے کرتے، مگر اسلام نے تعظیم کا حکم دیا. نبی کی تعظیم فرض عین، حکم الہی، طریقہ نہیں بتایا. اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم، دل کا تقویٰ، ڈھنگ نہیں بتایا کہ ایسے کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ کسی ایک طریقے کو تعظیم کے لیے متعین نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ماحول میں تعظیم کا طریقہ الگ ہے، ہر زمانے میں تعظیم کے طریقے الگ ہیں، تعظیم کے طریقے بدلتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب میں تعظیم کا انداز اور ہے، عجم میں تعظیم کا انداز اور ہے، رومیوں میں تعظیم کا انداز اور ہے، حبشیوں میں تعظیم کا انداز اور ہے. اور قرآن ساری کائنات کی ہدایت کے لیے ہے، اسلام سارے انسانیت کے لیے دین ہے. وہ صرف عربیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف عجمیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف روسیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف امریکیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف حبشیوں کا دین نہیں ہے، وہ صرف رومیوں کا دین نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا دین ہے. اس کا قانون جو ہوگا وہ ساری کائنات کے مزاج کے مطابق ہوگا. اس کا جو قانون ہوگا وہ اگر صرف عربیوں کا دین ہوتا تو ساری دنیا سے وہ کہہ دیتا کہ اے دنیا والوں ویسے تعظیم کرو جیسے عربی لوگ کرتے ہیں. اگر وہ صرف عجمیوں کا دین ہوتا تو ساری دنیا سے یہ کہہ دیتا اے دنیا کے لوگوں ویسے تعظیم کرو جیسے عجمی لوگ کرتے ہیں، اے روسیوں ویسی تعظیم کرو جیسے امریکی کرتا. اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں بس تعظیم کرو، بس تعظیم کرو جو طریقہ تیرے یہاں آئی. اسی لیے کچھ عربیوں نے جب اجمیوں کا ڈھنگ دیکھا اور اس طرح سے نبی کی تعظیم کرنے لگے، اجمیوں کا ڈھنگ دیکھ کر کے اس انداز سے جب نبی کی تعظیم کرنے لگے تو نبی نے کہا لا تقوم لی کالعاجم، لا تقوم لی کالعاجم. اجمیوں کا انداز کیا تو میں بیٹھا رہتا تھا، وہ کھڑے رہے. یہ ڈھنگ تھا ان کا تعظیم کا. یا ایک تو طریقہ تو نبی کیا کہتے ہیں کہ اے عربیو تم میرے لیے ویسا قیام نہ کرو جیسا آدمی کرتے. جیسا قیام تعظیم کا جو ڈھنگ اجمیوں نے اختیار کیا ہے وہ تم نہ کرو. تم عربی ہو، تمہارا طریقہ بھی عربی ہوگا، وہ اجمی ہے ان کا طریقہ اجمی ہوگا. ہم کسی قوم کو ان کے طریقے تعظیم کا پابند نہیں کریں گے، تم ان کی پابندی مت کرو، بلکہ تمہارے یہاں جیسے تعظیم ہوتی ہے، تمہارے یہاں جو رائج ہے، دوسرے کا طریقہ اختیار کرنے میں تکلف ہوتا ہے، اپنے طریقے کو استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے. دین آسانی دے رہا ہے کہ تم دوسرے کا طریقہ اختیار مت کرو بلکہ اپنے طریقے سے تعظیم کرو. اور اس میں بھی سرکار نے تواضع والا پہلو رکھا، لا تقوموا لی، میرے لیے قیام نہ کرو. صحابہ جب کھڑے ہوئے تو کیا کہا لا تقوموا لی، میرے لیے قیام نہ کرو. تو اگر قیام غیر خدا کا حرام تھا تو صرف رسول ہی کے لیے، رسول کے لیے قیام حرام. پھر تو یہ کہا تھا لا تقوموا لأحد، کسی کے لیے قیام نہ کرو. یہ نہیں کہا کسی کے لیے قیام نہ کرو، اس لیے کہ یہی رسول تو قیام کرا چکے ہیں. قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لا تقوموا لأحد نہیں کہا، لا تقوموا لی، جس میں بھی تواضع والا مفہوم. اور دونوں کو سبق ملا، صحابہ کے عمل سے تعظیم کرنے والوں کو سبق ملا اور رسول کی بات سے معظم و محترم کو سبق ملا کہ جب کوئی معظم آئے تو وہ خود نہ کہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور خود وہ تعظیم کا کہ تمنائی بھی نہ ہو، خواہشمند بھی نہ ہو. تو یہ تو نبی کی شان تھی. ہوتا ہی آپ کوئی بھی معظم آپ کے پاس آتا، آپ کھڑے ہونا چاہتے تو بڑھیے 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 کھڑے ہوتے کھڑے ہو، وہ تو کہتا جائے گا، یہ اس کا کہنے کی بات ہے. مگر آپ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک وہ نہ بیٹھ جائے. آپ اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک وہ نہ بیٹھ جائے. تو آپ کا عمل صحابہ کی سنت ہے، اس آنے والے کا عمل رسول کی سنت ہے. تو اصل چیز یہی ہوتی ہے دوستوں، عظمت پیدا ہوتی
نسبت سے. اسی لیے اکثر میں عرض کر دیتا ہوں یہ چیز آپ بھی یاد رکھیں کہ جب کسی کی تعظیم کرنا ہو تو 3 بات دینا اور نہ کرنا ہو تو 3 بات دینا. پہلی بات یہ دیکھیں کہ آپ جس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ قابل تعظیم ہے کہ نہیں. پہلی بات اگر وہ قابل تعظیم ہے تو دوسری بات یہ دیکھیں کہ جس عمل کے ذریعے آپ تعظیم کر رہے ہیں وہ عمل تعظیم نہیں ہے. اور تیسری بات آپ کو کیا دیکھنی ہے کہ اس عمل میں تعظیم سے تعظیم کرنے کو شریعت نے روکا ہے کہ نہیں. اگر شریعت نے نہیں روکا وہ قابل تعظیم یہ عمل تعظیم شریعت نے روکا نہیں تو اپنی تعظیم کریں اس لیے کہ نہ خدا سے دور ہوئی نہ رسول سے. اور ایسے ہی رکنے کے لیے بھی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ جس کی تعظیم آپ کرنا چاہتے تو قابل تعظیم ہی نہیں اس لیے رکا جاتا ہے. یا وہ قابل تعظیم ہے جس عمل سے آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں وہ عمل تعظیم ہے یا وہ عمل تعظیم ہے مگر شریعت نے اس عمل سے تعظیم کرنے سے منع کیا. تو یہی بات میں کہتا ہوں کہ تعظیم اور توحید کا دار و مدار عرف ہے اور ہر جگہ کا عرف الگ ہے. اور یہ مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ ہی کیا قرض دیجیے شکریہ ادا کرنے کے لیے انگوٹھا دکھاتے ہیں. یہ ہے نا ہاں کسی کو دکھاتے ہیں انگوٹھا دکھاتے ہیں. ہمارے علاقے میں جا کے کسی کو انگوٹھا دکھاتے تمیز سے ٹھینگا دکھاتے آپ دیکھیں تو یہاں ہم اس طرح سے تعظیم کر سکتے ہیں مگر وہاں نہیں کر سکتے. تعظیم کا دار و مدار پر میں آپ کو 2 ایک مثال اور بھی سامنے کی اکثر کر دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک لفظ ہے مہتر. مہتر کے معنی بہت بڑا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آج بھی فارس میں مہتر کے معنی ہے بہت بڑا. مہتر کہیں گے اعلیٰ حضرت. یہ ترجمہ ہوا مہتر. یہ ہوا مہتر کا ترجمہ. فارس میں جا کر کسی کو عزت والے کو مہتر کہو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس لیے کہ وہاں کا اس میں گزندار معنی رکھی ہوئی ہے. مگر ہمارے لکھنؤ میں اور کسی کو مہتر کہے تو وہ بہتر صورت نظر آئے گی. اور آپ اس کو کتنا بھی لوگ دکھاؤ کہ مہتر کے معنی بہت بڑا مہتر کے معنی بہت بڑا مگر اس کے جوتوں کی رفتار جو ہے اس میں سستی اس لیے کہ ہوا کرے بہت بڑا. ہمارے ماحول میں اس کا معنی نہیں کرا. یہی ہمارے ماحول میں حلال خور کا لفظ. حلال خور کہتے ہیں حلال کھانے والے. یہ کون سا برا لفظ مگر ہمارے یہاں بنگی کو حلال خور کہتے ہیں. اب اگر وہاں جا کر کسی کو کوئی حلال خور کہہ دے تو جھگڑ پڑے اور حرام خور کو تو بھی لڑے. تو آپ سمجھ رہے کہ اس کا کتنا بڑا ہے. ارے میں ایک بات بتاؤں ایک لفظ ملا 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 کو آپ کون سمجھتے یہ علامہ کے اوپر کی لکھی ہے. ملا بدرالعلوم ملا دیوان ملا عبد الرحمن جامی ملا نظام الدین ملا ابو العلی عبد العلی یہ ملا کی ڈگری اتنے اونچی ڈگری. مگر آج ہمارے اصطلاح میں ہمارے عرف میں ملا کا لفظ اتنا گھٹیا ہو گیا اتنا گھٹیا ہو گیا کہ کسی مولوی کو بھی ملا کہو تو لڑنے کو تیار. بلکہ لوگ تو یوں کہتے نکل جاتے ارے بھی کون بات سننا صحیح تو ملوں کی بات ہے. ملا اتنا گر گیا کہ مولوی بھی ملا بننے کو تیار ہے. معلوم بات زمانہ جو ہے ماحول عرف کسی رس کو گرا بھی دیتا ہے. آپ خیال کرتے چلے جائیں یہ سب مثالیں چھوٹی چھوٹی بڑے بڑے مسائل سے. جب کسی لفظ کا استعمال اس کے مصداق کے خلاف ہوگا تو لفظ اپنا بخار کرے
جب جاہلوں کو آپ علامہ کہنا شروع کر دیں گے یہ لفظ بھی اپنی آبرو کھو دے گا. جب دنیا داروں کو آپ صوفی کہنا شروع کر دیں گے تو صوفی کے لفظ کا تقدس ختم ہو جائے گا. تو لفظوں کو صحیح مصداق میں استعمال کرنا یہی اسی سے اس لفظ کی آبرو بچتی ہے. لوگوں نے نہ جانے کتنے الفاظ کو بے آبرو کر دیا. اب اس کے اندر کوئی معنی ہی نہیں رہ گیا. دیکھو یہ تبلیغ کا لفظ بڑا مبارک ہے. تبلیغ اور مبلغ مسلم کتنا اچھا لفظ ہے. تبلیغ و ہدایت کا لفظ جو ہے تو یہ تبلیغ کا لفظ بہت اچھا لفظ ہے. احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے. مبلغین کی ایک مبارک جماعت ہمارے ساتھ ہے، مگر یہ تبلیغ کا لفظ اپنے پوری بلندی پر رہا، پورے وقار کے ساتھ رہا جب تک اولیاء تبلیغ کرتے رہے، علماء تبلیغ کرتے رہے، مجاہدین تبلیغ کرتے رہے. مجاہدین نے اپنی تلوار سے تبلیغ کیا، علماء نے اپنی گفتار سے تبلیغ کیا، اولیاء نے اپنے کردار سے تبلیغ کیا. اور جب سے جاہلوں نے یہ کام شروع کیا اب ڈر لگتا ہے کہ اس لفظ کا حشر برا ہونے والا ہے، یہ حشر اس کا بھی برا ہونے والا ہے. اب تو کسی کو تبلیغی کہو گے تو مارے گا. اسی لیے کسی قوم کو کسی کے طریقہ تعظیم کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، اور ایک طریقے تعظیم کو قیامت تک کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا. تو خدا نے وہی انسانی فطرت کے مطابق کی طرف عرف بدلتا رہتا ہے، الفاظ کے میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. لہذا ہم کسی ایک خاص طریقے کو متعین نہیں کرتے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب کی تعظیم ہو جس ڈھنگ سے کرو. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں، ہمیں طریقہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں دیکھنا، ہمیں تو اپنے حبیب کے عظمت کا پرچم لہرانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ عظمت والا مفہوم ہے، تعظیم والا مفہوم. جس کو نسبت حاصل ہو جائے عظمت والوں سے بس. اور یہ تو آپ کا روز مرہ ہے. نسبت کا تو زور آپ دیکھتے ہیں کہ عظمت والے سے ہو جائے تو کیا ہو جائے. ذرا صاف آئیے، اللہ کے دین کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے گی دل کا تقویٰ. اللہ کے دین کی نشانیاں کیا ہیں اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے. شعائر اللہ. اب قرآن ہی سے پوچھو کہ اللہ کے دین کی نشانی کیا ہے. جواب ارشاد ہوتا ہے. ایک مثال سے دوسری مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ خدا کے دین کی نشانی ہے. اچھا آپ لگاتے جاؤ، یہ بھی قرآن کی ہدایت کیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ. نتیجہ کیا نکلا؟ صفا اور مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ. اب جو یہ کہے کہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانی نہیں وہ بھی کافر. اور جو کہے کہ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم دل کا تقویٰ نہیں وہ بھی کافر. اس لیے کہ کھلی آیت کا انکار ثابت کر رہا ہے. تو صفا اور مروہ کا اللہ کے دین کی نشانی ہونا بھی ثابت اور دین کی نشانیوں کی تعظیم کا دل کا تقویٰ ہونا بھی ثابت. نتیجہ کے بعد صفا اور مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ. اب آپ یہ بتاؤ کہ صفا اور مروہ
کی تعظیم تو دل کا تقویٰ ہے، تو صفا اور مروہ کو یہ مقام ملا کیسے؟ صفا اور مروہ نے کتنے چلے دیے، صفا و مروہ نے کتنی ریاضتیں کی، کتنے مجاہدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی، ساری دنیا وہاں حج کرنے جاتی ہے، اس نے تو کبھی حج نہیں کیا، نہ صفا نے حج کیا نہ مروہ۔ حاجی وہاں نہ جائے تو پکڑا جائے، اور وہ اپنی جگہ سے کر سکتا نہیں۔ آخر اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ صفا و مروہ، یہ صفا مروہ تو پہاڑی ہی تو ہے نا، حاجی صاحبان تو جانتے ہیں یہ تو پہاڑی ہے، پہاڑی۔ ایسے لوگوں کو مجھے یاد ایسے ہی سے پوچھنا جو مطلب کیا ہے، ایسا نہ کہ بمبئی سے پلٹ آیا کہ آپ ہمارے علاقے والے بمبئی سے پلٹ جائیں گے، یہاں کے علاقے والے لندن سے پلٹ آئے، تو ایسا پہلے پتہ لگا لینا کہ حج کر کے آیا کہ نہیں، ورنہ قصہ ہو جائے گا شیخ صاحب۔ ایک شیخ صاحب حج کرنے کا خیال نہیں کرتے تھے، گاؤں والے سے شیخ صاحب حج کر لیجیے، شیخ صاحب حج کر لیجیے، زندگی پوری اعتبار نہیں کرتے، کہتے لوگوں نے جب حیران کیا تو سوچا نکل ہی چلو، گاؤں سے وہ ممبئی تک آ اور وہیں رک گئے، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ آئے وہیں رک گئے، اور پھر جب قافلہ پلٹا تو یہ بھی پلٹا اور وہیں مارکیٹ سے ایک لمبا کرتا بنوا لیا، ایک خرید لیا، کھجور لے لی، کسی حوض سے پانی بھر دیا، اور شیخ صاحب پہنچ گئے اپنے گاؤں کے اندر، اور بڑا ہی زبردست ملکا ہوا کہ حج کر کے آگے حاجی صاحب خوب پھول ہر لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد پرانے حاجی لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور عموماً کچھ نہ کچھ پوچھتے ہی ہیں، اور کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے حضرت اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا؟ تو کہتے ہیں ہاں جی، حضرت اسود جو ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، حضرت اسود جو ہے بڑے اچھے آدمی ہیں، اور اس نے تو پتھر ہے، پتھر، ارے حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہو، پتھر ہے، وہ بھی پڑھاتے ہی رکھا۔ تو ایسے سے پوچھو تو کیا پتہ نہیں صفا کو کیا بتا دے، ایسے ہی سے پوچھنا جس نے زیارت کی، پتھر کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ اس مقام پر جب کبھی میں پہنچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے جاؤ، خانہ کعبہ پتھر، حجر اسود پتھر، صفا مروہ پتھر، مقام ابراہیم پتھر، عرفات کا میدان پتھریلا میدان، غار ہیرا پتھر، جبل رحمت پتھر، جبل ہیرا پتھر، موئنہ کے وادی میں جاؤ پتھریلی وادی، پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے جاؤ، پتھر کی تعظیم دل کا تقویٰ، پتھر کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ ارے میں تو سمجھتا تھا کسی نبی کی تعظیم کی بات ہوتی، رسول کی تعظیم کی بات ہوتی، غوث و قطب کی تعظیم کی بات ہوتی تو دل کچھ آسانی سے مان بھی لیتا، پتھر کی تعظیم۔ یہ اسلام جس نے اسی خانہ کعبہ سے 360 پتھروں کو ذلیل کر کے نکال دیا، وہی اسلام ایک پتھر کو چپکائے ہوئے ہے، وہی اسلام ایک پتھر کو چپکائے ہوئے ہے، اور وہ پتھر اتنا خوش ہوتی کہ نبی بوسہ دے رہے ہیں۔ پتھر کا مقدر دیکھنا ہے تو مکے چلو۔ صاحب نا اچھا جب اسلام سے آپ پوچھیں گے یہ کیا پتھروں ہی کو تو نے نکالا اور ذلیل بھی کیا، اور پتھر ہی کو تو عزت دے رہا، پتھر ہی کو تو عزت دے رہا اور پتھر ہی کو تو نے ذلیل کیا۔ اسلام کے اسی سے سمجھ لے کہ ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا، ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا، بات سمجھ لو۔ اور یہ بات بڑی آسانی، ہر درخت ایک طرح نہیں ہوتا، ایک درخت وہ ہے جو تمہاری آبادیوں میں، اور ایک درخت وہ ہے جو کوہ دور پہ تھا، اور اس میں آواز آئی تھی انی انا اللہ یا موسیٰ انی انا اللہ۔ ایک درخت وہ، ہر درخت ایک طرح نہیں ہوتا، یہاں پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں ہوتا، ایک پانی وہ ہے جو آپ پیتے ہیں
اور ایک وہ زمزم شریف کا پانی جسے کھڑے ہو کے تعظیم سے پیتے ہیں. کہیں بھی ہو آپ تعظیم کریں گے اس کی کہ نہیں؟ حرم میں ہو، مسجد حرام میں ہو، کعبے کے اندر ہو، یہاں ہو، قریب ہو، دور ہو، کھڑے ہو کر آپ اس کو پیتے ہیں. اور میں پوچھتا ہوں یہ قیام کس لیے؟ یہ قیام کس لیے؟ کب تعظیم کے لیے؟ کب پانی کی تعظیم جائے اور ساقی کوثر کی نہ جائے. آپ خیال کرتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے. اسی لیے ہر پتھر ایک طرح نہیں، ہر شجر ایک طرح نہیں، پانی کا ہر قطرہ ایک طرح نہیں، اور زمین کا ہر ذرہ ایک طرح نہیں. زمین کا ہر ذرہ ایک طرح نہیں. ذرہ وہ بھی ہے جو جسم رسول سے لگا ہوا، اور اس ذرے کی عظمت کا یہ حال ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل. وہ ذرہ جزو رسول نہیں ہے، جسم رسول سے لگا ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور خاک کا وہ ذرہ جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن رہا ہے، اس کی تو مثال کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ ذرہ تو ہر ذرہ کی ایک طرح نہیں ہوتا، بلکہ خیر چھوڑو وہ تو بڑی بڑی کارنامے ہیں خدا کے نام پر اور خدا کی عبادت کے لیے خالصاً لوجہ اللہ ایک زمین وقف کر کے. جب آپ خدا کے لیے ایک گھر بناتے ہیں اور مسجد کا اسے نام دیتے ہیں تو اب وہ مسجد کی زمین بھی دوسرے زمینوں سے افضل ہو جاتی ہے. حالانکہ مٹی آپ کا، گارا آپ کا، محنت آپ کا، پیسہ آپ کا، ساری محنت یہی مٹی آپ کے گھر میں رکھتی تو عظمت نہ ملتی. دیکھا آپ نے اگر خدا کے بندے کوئی توحید اور عبادت کا مرکز بنائے اور خدا اسے اپنا گھر کہہ دے تو اب اس کی زمین بھی دوسری زمینوں سے افضل ہو جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر زمین ایک طرح نہیں. تو دوستو جس طرح ہر ذرہ ایک طرح نہیں، جس طرح ہر شجر ایک طرح نہیں، جس طرح ہر حجر ایک طرح نہیں، اسی طرح ہر بشر ایک طرح نہیں. ہر بشر ایک طرح نہیں ہے. اس پر پتھروں کو کیسے حاضر ہوئی؟ صفا نے کیا کیا؟ مقام ابراہیم نے کیا کیا؟ ایک بات بتاؤں، مقام ابراہیم پتھر ہے، پتھر ہے، اس کا قصہ کیا؟ حضرت ابراہیم سے کھڑے ہوتے تھے کعبے کی تعمیر، اور یہ ان کا اعجاز کیا دیتی ہے؟ یہ پتھر اٹھتا، جب اوپر جانا تو پتھر خود بخود اٹھتا، اور جب نیچے آتے تو خود بخود نیچے آتے. پتھر بڑھ بھی رہا، پتھر نیچے بھی آ رہا. اسے خدمت کر نبی کی خدمت میں لگا. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جب میں اس پتھر کی اس انداز کو دیکھتا ہوں، اوپر چڑھنا خود بخود اور نیچے اتر آنا خود بخود، اور آج کے ترقی کے دور کو میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور والے بہت پیچھے، بہت پیچھے. ابھی تک میں یہی دیکھ سکا ہوں کہ لوگ لفٹ سے اوپر جاتے ہیں اور لفٹ سے نیچے آتے ہیں، لفٹ سے اوپر جاتے ہیں اور لفٹ سے نیچے آتے ہیں، یہ دیکھ سکا ہوں. اور اب تو کچھ زینے بھی بن گئے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، مگر اوپر جانے والا نیچے نہیں آتا. نیچے آنے کے لیے دوسرا راستہ ہے، اوپر جانے کے لیے دوسرا راستہ ہے. یہ سب ترقی، مگر اس کے پیچھے بڑی طاقت آپ نے لگا دی. کوئی سائنٹیفک ماحول بنا ہوا، مگر اس پتھر کے اندر نہ کوئی بڑی طاقت ہے. پتھر کے اندر وہ بات پیدا ہو گئی کہ آج کا بھی سائنسی ذہن وہاں تک ابھی نہیں پہنچ سکا کہ کسی پتھر کو ایسا بنا دے، کسی پتھر کو ایسا بنا دے. پتھر اوپر جا رہا، پتھر نیچے جا رہا. اچھا ایک بات اور بتاؤں، نبی جب اوپر جانا چاہتے ہیں تو پتھر خود بخود، نبی نہیں کہتے پتھر ہو، نبی یہ نہیں کہتے پتھر نیچے چل، نبی حکم نہیں دے رہا کہ ان کے حکم کی تعمیل ہو، بلکہ جب وہ چاہتے ہیں اوپر چلنا تو پتھر خود اٹھ گیا، جب نیچے آیا تو خود آیا. تو وہ پتھر بھی نبی کے دل کے پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ نبی چاہتا کیا ہے، نبی چاہتا کیا ہے. اب جب نبی کا کام ختم ہو گیا، پتھر نے اپنی ہوشیاری نہیں چھوڑی. پتھر ہوشیار تھا، اس نے نہیں چھوڑی، نقش لے لیا نبی.
نشان لے لیا نبی، علامت لے لی نبی کی۔ حالانکہ پتھر تو بہت سخت دل مانا جاتا ہے، بہت سخت مانا جاتا ہے۔ جس کا دل بہت سخت تو کہتے ہیں پتھر ہے، اس کو مت سمجھائی تو پتھر ہے۔ مگر دوستو اس نے نشان لے لیا۔ اب اگر کبھی اس پتھر سے پوچھو یہ پتھر تجھے یہ کیا ضرورت تھی، نبی کے قدم کا نشان لینے کی کیا ضرورت ہے، تو پتھر یہی تو کہے گا کہ ذرا سوچو، اگر میں نے نبی کا نشان نہ لیا ہوتا تو میرا نشان کیسے بچا؟ آج میرا نشان اسی نشان کی برکت میں بچا ہوا ہے۔ میرا نشان ہو جاتا، میرا نشان بچا ہوا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم کا اعجاز دیکھو اور اس پتھر کی عظمت دیکھو، وہ قوم جو آثار و منصوبات کی دشمن ہے وہ حضرت ابراہیم کی اس اثر کو بچا رہی ہے، حضرت ابراہیم کے اس نشان کو، دوسروں کے نشانوں کو مٹا رہی ہے، مگر قدم ابراہیم کا نشان نہیں مل رہا۔ یہ عجیب بات ہے، کسی کا نام نسبت کی بات آ جاتی ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے دوستو۔ جو بات چل رہی تھی صفا و مروہ کی، تو صفا و مروہ کے بارے میں نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا؟ واقعہ آپ اتنا ہی کہہ دیں گے کہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت ہاجرہ جب یہاں پر آئی خدا کی مرضی سے اور مشکیزے کا جب پانی ختم ہو گیا تو پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، کہیں ادھر ادھر سے کوئی پانی کا اثر نظر آئے۔ 7 چکر ابھی پورا ہوا تھا کہ نظر حضرت اسماعیل پر پڑی اور پیروں سے پانی کا چشمہ ابلتا ہوا نظر آیا۔ وہ حضرت اسماعیل سے نظر بھی نہیں ہٹاتی تھی، چلنے کی ان کی رفتار یہی تھی، اور بیچ میں ایک ایسی جگہ آتی تھی جہاں سے حضرت اسماعیل دکھائی نہیں پڑتے تھے، تو وہاں وہ دوڑ کے گزر جاتی تھی، وہ دوڑ کے گزر جاتی تھی تاکہ بچے پر دھیان پورا رہے، بچے پر دھیان پورا رہے، دوڑ جاتی تھی، جس کو آج میلین نظرین کا وہ وقت کی مسافت کہتے ہیں۔ وہاں حاجیوں کو بھی یہی ہدایت ہے کہ چلو تو ویسے چلو جیسے کہ اللہ کی مقبول بندی چلی، وہ تو اپنا مقصد لیے ہوئے تھی، تم اس کی سنت لے کے چلو۔ وہاں پہ بیٹے کو تو دیکھنا نہیں، پانی کی تلاش نہیں ہے، بس ان کی سنت لے کر کے چلو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو باقی حضرت ابن ہیں اور ایسا جوش پہ ہے، پانی ایسا لگتا ہے کہ پورا مکہ پانی پانی ہو جائے گا، مگر حضرت حاجرہ نے فوراً ایک مین باندھ دی، مین باندھ کر کے انہوں نے کہا زم 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 زم، تھم جا تھم جا تھم جا تھم جا۔ تو مقبول بندے نے جب روک دیا تو نہ وہاں سے نیچے کبھی اترا نہ اوپر چڑھا، وہیں رک گیا، تھم جا تھم جا تھم جا۔ تو زمزم پینے والوں ترجمے پر غور رکھنا تاکہ پتہ چلے ایک مقبول بندی کی زبان کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مقدس پانی حضرت اسماعیل کی قدموں کی رگڑ سے پیدا ہوا، فرما دیا۔ تو یہ نسبت کی بات، یعنی ان پتھروں پر حضرت حاجرہ چلی تھی۔ اور ایک نقطے کی بات، اپنے مقصد کے لیے چلی تھی، بیٹے کے پانی کے لیے چلی تھی، تو ایسا نہیں کہ ریاضت و مجاہدے کا کوئی نسخہ استعمال کر رہی ہوں، چلی تھی اپنی فطری محبت کے دباؤ میں چلی تھی، بیٹے کے لیے چلی تھی، مگر مقبول بندی جب چل گئی اور قدم رکھ دیا تو ان پتھروں کو نسبت ہو گئی ان قدموں کی۔ تو قرآن نے کہا اب یہ پتھر نہیں ہے، یہ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اب یہ پتھر نہیں ہے، یہ خدا کے دین کی نشانی ہے، اور خدا کے دین کی نشانی کی تعظیم یہ دل کا تقویٰ، خدا کے دین کی نشانی کی تعظیم تو صفا کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ، مروہ کی تعظیم دل کا تقویٰ، مقام ابراہیم کی تعظیم دل کا تقویٰ، حجر اسود کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ پتھر مت دیکھو، اس نسبت کو دیکھو جو انہیں حاصل ہے، اور تیزی سے گزر جاؤ۔ میں ابھی اس منزل پر نہیں آیا کہ میں کہوں کہ بزرگان دین کی تعظیم دل کا تقویٰ،
غوث جیلانی کی تعظیم دل کا تقویٰ، خواجہ اجمیری کی تعظیم دل کا تقویٰ، محبوب الہی کی تعظیم دل کا تقویٰ، شاہ عالم قطب عالم کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ میں بھی اس منزل پر نہیں آیا، میں اس منزل پر بھی نہیں آیا کہ اہل بیت کی تعظیم دل کا تقویٰ، میں بھی یہاں نہیں پہنچا کہ صحابہ کی تعظیم دل کا تقویٰ، صدیق اکبر کی تعظیم دل کا تقویٰ، فاروق اعظم، میں بھی یہاں بھی نہیں پہنچا کہ انبیاء و مرسلین کی تعظیم دل کا تقویٰ، اور میں ابھی یہاں بھی نہیں پہنچا کہ سید المرسلین کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ میں تو ابھی یہاں پہنچا ہوں کہ جس زمین، جس پتھر، جس خاک کو ان کے قدموں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم دل کا تقویٰ، اس کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ پتھروں کی تعظیم دل کا تقویٰ، لکڑیوں کی تعظیم دل کا تقویٰ، آگ کے ذروں کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ اس لیے کہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، اللہ کی مقبول بندی تھی، مقبول بندی نے قدم رکھا تو اس کی تعظیم دل کا تقویٰ بن گئی۔ اب یہیں سے ہمیں قاعدہ مل گیا کہ جہاں مقبول بندوں سے قدم وابستہ ہو جائے اس زمین کی تعظیم دل کا تقویٰ۔ صاف انداز سے کہنے دو، اچھے انداز سے کہنے دو، یہ صفا و مروہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، اور غوث و خواجہ کا روضہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، خواجہ کی چوکھٹ یہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، غوث کا گنبد یہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، داتا کی بارگاہ یہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، بابا کی چوکھٹ یہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے۔ اس کی تعظیم دل کا تقویٰ تو اے لوگوں ان پتھروں، ان مٹی کے ٹکڑوں کی تعظیم دل کا تقویٰ، جہاں اللہ کے مقبول بندے قدم رکھتے تو ان مقبول بندوں کی تعظیم کا کیا ہے؟ ان مقبول بندوں کی تعظیم کا کیا ہے؟ یہ چلا کہ یہ زمین بھی دل، اس زمین کی تعظیم کی دل کا وہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، اور یہ بھی خود اللہ کے دین کی نشانی ہے، غوث بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، خواجہ بھی خدا کے دین کی نشانی ہے، سارے اولیاء کرام خدا کے دین کی نشانی، ان کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ اور ان کے روضوں کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ، اس کی بھی تعظیم دل کا تقویٰ۔ دوستو یہ ملا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں سے اچھوں کی نسبت اچھا بنا دے، اگر بروں سے نسبت ہو جائے تو بروں کی نسبت کی بھی بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، میں تو اچھوں کی نسبت کا وہ جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ سب سے نچلی چیز ہے جوتا، اور سب سے بلند رہنے والی چیز ہے ٹوپی۔ جوتا اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو مارو نہیں، صرف حوالے ہی دے دو کہ جوتے سے مارو، بس ذلیل ہو گیا۔ جوتے کے نام میں بھی اتنا اثر ہے، جوتے کا نام لیا اور آپ کی ناک کٹی، ایسی چیز۔ مگر دوستو ایسی ذلیل چیز جو پیروں میں لے کے لوگ رونتے پھرتے ہیں، جوتا، اور فرشتوں کے سر پر جوتا اور فرشتوں کے سر پر ہمیں کیا؟ تابوت سکینہ کو یاد کرو، تابوت سکینہ کو یاد کرو، اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، اس میں حضرت موسیٰ کا جوتا تھا، ان کی نالین شریفین کی تھی، اور ملائکہ سر پہ لے کے چلتے تھے۔ آپ نے نسبت کا کیا رکھا تھا؟ اور ایک وہ رنگ دیکھا جو آپ دیکھ کر آئے مینا میں، پوروں کی نسبت، پتھر مار کے آتے نا، کہتے ہیں بڑا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہے، یہ مجلا شیطان، حالانکہ وہاں ایک بھی شیطان نہیں ہے، 3 پتھر، اور تینوں پتھر کو آپ کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے، لکھا بھی رہتا ہے وہاں، لکھا بھی بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، حالانکہ وہ سب جمرات ہیں، وہ تو ستون ہے، پتھر کا ستون ہے، شیطان کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں 3 طرح کے شیطان ملتے ہیں، تو آپ کچھ بڑا کچھ چھوٹا کچھ منجلا بنا لیا وہاں بھی آپ نے۔ بہرحال وہاں
पत्थर मार दो, कोई तुम शैतान को मारते हैं, पत्थर पे पत्थर मारो, कहते शैतान को मार क्या? अरे शैतान को कहा इसमें फुर्सत कि जाके डिब्बा खाए, उसको बहुत काम, बड़े धंधे उसने कर दिए, पूरे यूरोप में उसकी जरूरत, और हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में उसी मदरसे बना रखे उसे राय से हटाने के लिए। तो उसको कहाँ इतनी फुर्सत है कि नजद सहारनपुर छोड़ के जाके पत्थर खाए? उसको कहाँ इतनी फुर्सत है? मगर दोस्त नहीं है, आपको रजमल शैतान, रजमल शैतान, ये रजम आप शैतान को कर या तो बस वाकई आपके सामने। तो बात ये है कि यहाँ वो खड़ा हुआ था किसी जमाने में, किसी जमाने, आज ना सही, ये बहस नहीं है कि आज खड़ा था और यही से उसने धोखा देना चाहता। हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल को धोखा देना चाहता। हज़रत इब्राहिम ने जब पत्थर मारा तो दबा हुआ, ये बल्ली जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, सिर्फ खड़ा हुआ, वहां तक निशान ये नहीं खड़ा हुआ। अब उस जमीन को निस्बत हो गई उससे, कितनी नबूसत छोड़ के गया कि आज तक वो जमीन मार खा रही। वो जमीन भी सोचती हुई होगी कि ये खबीस कहां से आ गया कि अब क़यामत तक मुझे पत्थर ही खाना। जमीन ने क्या गलती की थी? लोग गुरु की सोबत में जाते हैं, सोचते भी नहीं कहीं उसकी नबूसत हमारे हिस्से में ना आ जाए। जमीन की गलती है, कुछ भी नहीं थी, तो उसे निस्बत हो गई। और सुनो, जब निस्बत हो गई तो जमीन की तौहीन शैतान की तौहीन है, उस पर रज्म शैतान का रज्म है, और शैतान उसको रज्म समझता, चाहे शैतान वहां रहे या न रहे। मगर जमीन को निस्बत हो गई है, लिहाजा उसकी ताज़ीम करोगे तो ये शैतान की ताज़ीम होगी, और उसकी तौहीन करोगे तो ये शैतान की तौहीन होगी। लोगों गौर से सुनो, वहां शैतान नहीं है, सिर्फ निस्बत है। वहां रज्म हम करते हैं तो वो शैतान की तौहीन होती है, और औलियाए किराम तो अपने मज़ारात में मौजूद है, वहां सिर्फ निस्बत वाली बात नहीं, शायद निस्बत भी है। पढ़ते हो इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत नाज़िल, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत नाज़िल होती है। मुझे बताओ, जहां उनका जिक्र हो वहां रहमत, तो जहां वो खुद हो, जहां वो खुद हो, वहां तो रहमत के समंदर उमड़ रहे होंगे, वहां तो रहमत की मूर्छा चल रही होगी। रासियात से काम नहीं लेते दोस्तों। ये दीन की निशानियां, दीन की निशानियां, इन दीन की निशानियों को रखा ही इसीलिए गया है कि दीन की पहचान आप अच्छी तरह से समझें। तो निशानियों और अलामतों को समझने के लिए थोड़ा सी उधर भी मैं आपकी तवज्जो ले दूं, ताकि एक ही पहलू पर सारी बात खत्म ना हो जाए। देखो, अलामत हर दौर में उसकी हिफाजत की जाती है। निशान, अलामत, पहचान, हर दौर में अपनी पहचान को बचाया जाता है। अब अलामत जो मसलन आप अपनी पहचान कोई भी बना लें, तो अब पहले आपको लोग नहीं देखेंगे, आपकी अलामत देखेंगे, फिर आपको पहचान। उलमाए किराम एक मखसूस लिबास में होते हैं ताकि आदमी देख के समझ। पुलिस का आदमी अपने ड्रेस में जब आता है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं कि आप पुलिस हैं। बल्कि वही एक आता है, इतने बड़े मजमे में आता है तो सब उसको इज्जत और अजमत की नजर से देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बिठाते हैं मखसूस जगह पर, शायद बाकी से तवाज़ो करते हैं। सिर्फ अलामत को बचाया क्योंकि इज्जत मिलती, सिर्फ अलामत को उसने बचाया। सिर्फ ड्रेस में आया, वो भी आदमी ही है, ड्रेस में आ गया तो आपने समझ लिया कि इसकी इज्जत पूरी हुकूमत
حکومت کی عزت، اور وہی اگر ڈریس اتار کے آ کوئی پہچان نہ ہو، عام آدمی کی طرح سے بیٹھ جائے گا، اور اس کے بعد کوئی بات ہو گئی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی، اتنی پٹائی اس کی ہوگی کہ بچ کے نکلنا مشکل۔ اب اگر وہ کہا میں تو پولیس کا آدمی، میں حکومت کا آدمی، ارے جب تو حکومت کا آدمی تھا تو نشانی تو چھوڑ دیا۔ نشانی والے بچائے جاتے ہیں، بے نشان کا کوئی پوچھا نہیں۔ اپنی علامتوں کو بچاؤ، نہیں بچاؤ گے تو اس کا وبال ہوگا۔ کوئی بھی پہچان ہو، اور پہچان ہر دور میں بدلتی رہتی ہے، اس کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف اپنے کو پہچانوانے کے لیے وہ پہچان کو باقی رکھنا پڑتا۔ میں اکثر کہتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک بار خود ہی اپنی علامت چھوڑنے کی سزا کو بچ چکا ہوں، اس واقعے کو بار بار میں بیان کرتا ہوں۔ عجیب واقعہ تھا، گجرات ہی کا واقعہ۔ گجرات میں ایک مقام کی شروع کی بات، جب میں ابتدا وہاں 63 کی باتیں کرتا ہوں، کم لوگ جانتے ہیں۔ مجھے بیرپور ایک مقام جانا تھا، آنند اتر کر کے ٹرین ملتی، اس سے مجھے شیوالیا جاتا اور شیوالیا سے مجھے کوئٹہ جاتا۔ یہ پروگرام ایک ملا کی تنہا جو جاتے تھے وہ مجھے لے کر کے مجھے انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ ایسا ہے کہ آپ آنند تو آ جائیے، فوراً آپ کو وہاں پر میں موجود ملوں گا۔ تو میں نے ان سے کوئی تفصیل بھی نہیں پوچھی کہ اس کے بعد کدھر جانا، تو موجود ملیں گے تو کیا؟ اچھا، اس کے بعد بات یہ ہوگی کہ ملا جی کسی کام میں لگ گئے اور انہوں نے کسی دوسرے کو بھیجا جو مجھے نہیں جانتا، انہوں نے ہمیں پہچانوں گا کیسے؟ اور وہ بات ہی میں سنا، میرا گجرات کا ایک دستور تھا کہ جس لباس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی لباس میں میں ٹرین سے اترتا ہوں، ایک دستور۔ جب بھارت میں آتا تھا تو اسی لباس میں اترتا ہوں۔ تو ملا جی نے سمجھا دیا کہ ان کو پہچاننا بہت آسان ہے، اس طرح کا ایک ہوگا، ہاتھ میں چھری ہوگی، یہ ہوگا، سب کچھ سمجھا دیا انہوں نے۔ لہذا فکر مت کرو، جاؤ گے فوراً نظر آئے گی اس شکل و صورت اس لباس میں تو وہی ہوں گے۔ وہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر ہوا کیا کہ کچھ ایسی جلدی تھی، یہ ساری چیزیں پیٹی میں تھی اور میں لنگی میں تھا، ٹوپی میں تھا۔ میرا ڈھونڈنے والا میرے ہی سامنے مجھے نہیں پہچان رہا، اس لیے تو جو پہچان لے کر آ رہا وہ بات مجھے نہیں مل رہی، جو سوچ کے آ رہا، جو علامت تلاش کر رہا، نشانی تلاش کر رہا، نہیں مل رہی۔ میں ایسا اتر گیا، میرے سامنے اس نے مجھے دیکھا، نہ میں ادھر متوجہ نہ وہ میری طرف متوجہ۔ اب بہت فکر میں پڑ گیا، پولیس سے پہلے جانے والی ٹرین تو وہ خیر وہ بات تو صحیح، ٹرین پر تو میں بیٹھ بھی گیا، مگر بار بار اترتا ہوں، پلیٹ فارم پر چکر لگاتا ہوں، کوئی بھی مل جائے تھے جاننے پہچاننے والا، کوئی نہیں ملنا، آگے میں کیسے کدھر جاؤں گا؟ پریشانی تھی۔ اتنے میں وہی صاحب کھڑا اور پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں بیرپور، میں آپ کو لینے آیا۔ جناب آپ تھے گا؟ اب بات یہ ہے میں آپ کو پہچان نہیں سکا، ملا جی نے جو ہم کو پہچان کرائی تھی وہ بات نہیں مل رہی، تو میں سمجھا آپ کوئی اور ہوں گے، آپ کوئی اور ہوں گے، پہلی بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ مگر ہوا کہ میں آپ کو بار بار اترتا چڑھتا ہوں، یہ جو ٹوپی ہے وہ ہمارے گجرات کی طرف کوئی ٹوپی نہیں ہے، تو میں سمجھا کوئی ہے نہیں آدمی، تو پوچھ ہی لو یہ ہے کون؟ اچھا ہوا لکھنؤ کی ٹوپی نہیں بچا دیا، گجرات کی ٹوپی ہوتی پوچھے بھی نہ۔ چھوٹی چھوٹی بات بڑے بڑے مسائل کو سمجھانے میں کام دیتی ہے، چھوٹی سی بات۔ اور اس کے بعد اس نے کہا تو مجھے کچھ اپنا ہی قصور نظر آیا، دیکھو علامت کے چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اپنی پہچان یا تو ایسی پہچان ہی نہ بناؤ، اور بنا لیا ہے تو چھوڑو، بنا لیا تو چھوڑو نہیں۔ بس میں سوچ میں پڑ گیا، پورے راستے میں مجھے تو تقریر کا عنوان مل گیا، میں سوچنے لگا کہ یہ جبہ
پہننا نہ فرض ہے نہ واجب، یہ امامہ پہننا نہ فرض ہے نہ واجب، ہاتھ میں اس طرح کا تولیہ لینا نہ فرض ہے نہ واجب، نہ چھڑی لے کے چلنا نہ فرض ہے نہ واجب۔ اگر جب میں نے اسے اپنی علامت بنا لیا اور لوگ اس علامت سے مجھے جاننے پہچاننے لگے تو ہم اس کے چھوڑ لیں۔ یہ مصیبت تھی کہ پلیٹ فارم کا چکر لگانا تھا، اس طرح وہ بے قراری سے دو چار ہونا تھا، چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنائی؟ وہ بنا لیا تو چھوڑا کیوں؟ بنا لیا تو چھوڑا کیوں؟ بس بات سمجھ میں وہیں سے آگے کہ یہ ہمارے جو میلاد شریف کا مروجہ طریقہ ہے، نہ یہ فرض ہے نہ واجب، یہ قیام تعظیمی کا جو انداز ہے نہ یہ فرض ہے نہ واجب، نہ تیجا فرض ہے، نہ 40واں فرض ہے، نہ 10واں فرض ہے، نہ محرم کا کھچڑا فرض ہے، نہ عید کی سوئیاں فرض ہیں، نہ مزارات کی حاضری فرض ہے، یہ فرض نہ ہے نہ واجب ہے، مگر اس عہد کے صالحین اولیاء اور سارے مومنین نے جب اس کو اپنی پہچان بنا لیا ہے، اب اس کی اپنی پہچان بنا لیا ہے تو اب ہم اس کو کرتے ہی رہیں گے، ہم کرتے ہی رہیں گے۔ چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنایا؟ چھوڑنا تھا تو علامت کیوں بنایا؟ اب یہ ہماری علامت ہے، اب یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو دوسرے کیا سمجھیں گے کہ یہ کس نمبر والا دکھائی دے رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ علامت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، علامت بنایا کیوں جو چھوڑنا۔ ایک بات مجھے اور بھی پتا چل گئی کہ دیکھو صحیح معرفت لو، صحیح پہچان کروانے والوں سے اپنے رسول کی پہچان لو۔ صحیح پہچان میرا تلاش کرنے والا میرے سامنے مجھے نہیں پہچانتا تو قبر میں جب تم جاؤ گے تو وہاں محبوب کی صورت دکھائی جائے گی، بلکہ محبوب کی حاضر فضول اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر پہچان اچھی ہوگی تو بتا دو گے، اگر پہچان اچھی ہوگی تو بتا دو گے، اور اگر یہ سوچو گے یہ ہمارے تو بڑی نورانی شکل والے ہیں، یہ بڑے جاہ و جلال والے ہیں، یہ بڑے حسن و جمال والے ہیں، ہمارے مولوی نے تو یہ بتایا تھا کہ وہ ہماری ہی طرح ہیں، ہمارے پاس رہے، تو ایسا لگتا ہے یہ وہ نبی نہیں ہے کوئی فرشتہ، یہ وہ نبی نہیں ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ مگر دوستو آپ اسی ہیہات ناظری میں پھنس جائیں گے، مگر سنی کہہ دے گا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ، یہ نورانی چہرے والے کی پہچان ہم صحیح لے کے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما یقول النبی المصطفی۔ ایک بات اور یہاں پر کہہ کر کے میں آپ کو اور بھی دیکھو، علامت آپ اپنی خود بناتے ہیں، آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی پہچان نہیں چاہتے ختم کر دیجیے، آپ چاہتے کوئی آپ کو پہچانے ختم کر دیجیے، مگر سنو خدا دین کی علامت جنہیں بنائے گا جب تک دین کی ضرورت ہے ان علامتوں کو باقی رکھے، ان پہچان کو جب تک دین کی معرفت کی ضرورت ہے، جب تک دین کی پہچان کی ضرورت ہے، معرفت کرانے والوں کو بچایا جائے گا، معرفت کرانے والوں کو رکھا جائے گا، اور چونکہ یہ خدا کا دین ہے تو بچانے والا بھی خدا ہے، یہ خدا کا دین ہے، اس کو شمع جلائی ہے وہی روشن، اسی لیے کوئی مٹا نہیں سکتا ان پہچان کو، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خواجہ کی کتنی بھی مخالفت کرو مگر ان کی چوکھٹ کی بہار ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کو کچھ بھی کہتے رہو مگر ان کے روزے کی رونق ختم نہیں ہو سکتی، دادا کو کچھ بھی کہتے رہو مگر وہاں کے فیض و برکات ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ خدا نے اپنے دین کی علامت بنایا ہے تو خدا ہی ان کا محافظ ہے، خدا ہی ان کو محافظ ہے، ان کی نورانیت کو برقرار رکھنے والا ہے، ان کے فیض کو جاری کرنے والا ہے۔ علامت وہ ہر دور میں کہتا ہوں کبھی کبھی علامت پہچان الگ الگ ہوتی ہے، پہچان ایک مرتبہ پوچھا گیا سنیوں کی کیا پہچان، سنیوں کے پہلے کب پوچھا گیا تھا؟ یہ امام اعظم سنیوں کی پہچان کیا، تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا کہ جو عقیدے توحید کا حامل ہو، عقیدے رسالت، اس لیے کہ عقیدہ تو اندر ہوتا ہے، علامت باہر ہوتی ہے، جب پہچان کی بات ہے تو اندر والے کو کیسے ہم دے دیں گے،
اندر والے کو دیکھ لیتے تو کسی بد مذہب کو گھر میں آنے دیتے؟ وہی اندر کی والا نہیں دکھتا، اسی لیے تو دھوکہ مارا، چہرہ ہی دکھتا، دیکھنے والی چیز باہر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان، اس لیے کہ دور تھا شیعوں کا، شیعوں کا بڑا دور تھا، زبردست دور تھا۔ تو اب شیعہ کے مقابلے میں سنی، وہاں یہی مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جن میں 3 باتیں ہوں سمجھ لو وہ سنی، جن میں 3 باتیں ہوں وہ سنی۔ کیا؟ تفضیل الشیخین، کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کو سارے صحابہ کو فضیلت دیتا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے محبت رکھتا۔ اب اس کو دور نہیں تھا کہ تقسیم کی جا رہی تھی، صحابہ سے دشمنی کا دور تھا، اہل بیت سے دشمنی، تو خارجی ایک طرف اہل بیت کے دشمن اور رافضی ایک طرف صحابہ کے دشمن، اب سنی کون؟ تو اس وقت کی پہچان کیا تھی؟ تفضیل الشیخین، جو ہر شیخین کی فضیلت دیتا، حب الختنین، جو دونوں دامادوں سے محبت کرتا، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی۔ اور ایک عجیب بات، تیسری پہچان، والمسح علی الخفین، جو اپنے خف پر مسح کرتا ہو وہ سنی۔ پہلے میں مسئلہ بتا دوں، ایک چمڑے کا موزہ ہوتا ہے جو چڑھا لیجیے آپ، اس کا اتارنا چڑھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ چڑھا لیں، وضو کرنے کے بعد آپ اس کو چڑھا لیں۔ تو اب جب آپ کا وضو ٹوٹے اور پھر آپ مقیم ہوں تو ایک دن 1 رات کی گنجائش ہے، اور اگر مسافر ہوں تو 3 دن 3 رات کی گنجائش ہے، کہ آپ وضو جب کریں اب موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اسی چمڑے کے موزے کو مسح کر ہو گئے، وہ جو آپ کا رہے گا آپ اس سے سب نمازیں پڑھیں۔ مگر خف کو اگر اتار کے آپ پانی سے دھوئیں تو یہ افضل ہے، یعنی اتارنا افضل ہے، مگر اگر آپ اتارے بغیر مسح کر لیں تو جائز ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ دیکھو شیعہ اس کی مخالفت بہت کرتا ہے اس دور میں، لہذا سنیت کی پہچان یہ ہے کہ مت اتارو اور اوپر سے مسح کرو، دیکھنے والا فوراً سمجھ لے یہ سنی ہے۔ علامت کا معاملہ ایسے افضل کام سے روک کر جائز کام کی تاکید، اس لیے تاکہ اپنی پہچان باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ تم موزہ اتار رہا ہو تو دوسرا سمجھ لے کہ کوئی راضی ہوگا۔ اپنے اوپر اپنے کو ایسا بنا کے رکھو کہ تم پر دشمن رسول ہونے کا کوئی شبہ نہ کرے، تم پہ رسول کا باقی ہونے کا کوئی شبہ نہ کرے، ایسا بنا کے رکھو۔ یہ اس دور میں امام اعظم نے کہا تھا سنیوں کی یہ علامت، سنیوں کی یہ پہچان ہے۔ دوستو اگر میری بات سمجھ میں آئے تو میں اس دور کے لیے ایک بات کہوں، اس دور کے لیے آپ اہل سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ سنیوں کی اس دور میں، اور یہ پہچان خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کی، میں پورے عالمی اسلام کی بات نہیں کرتا، محتاط ہو کر کے ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین پر غور و فکر کرنے کے بعد صرف ایک بات نکلی ہے کہ سنی کون، سنی کی پہچان کیا؟ سنیت کی پہچان ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے محبت،
چاہے نہ، چاہے کوئی ان کا مرید ہو چاہے نہ، چاہے ان کے گھرانے سے ارادت کا تعلق ہو، بیعت و ارادت کا چاہے نہ ہو، مگر اگر سننی ہے تو امام احمد رضا سے محبت کرے نا، اور یہ انعام ملا ہے امام احمد رضا کو عشق رسول یہ میرا سچے غلام، تو نے میرے عشق میں اپنی زندگی گزار دی، اب تیری ہی محبت کا نام سنیت ہے۔ قادری بریلوی یہ بھی خدا کے دین کی نشان ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ ایک بات میں بتاؤں، زیادہ لمبی چوڑی باتیں کسی کی سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں، اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا؟ آپ کو بڑی کتابیں لکھی، تو بڑی کتاب لکھنے والے ہمارا بہت، جلال الدین سیوطی کی کتاب لکھنے میں کچھ کم ہے، بے شمار کتابیں، عباس المحیر العقول کتابیں۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب کا ذکر کروں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اس کتاب کو میں نے دیکھا ہے، اتنی ذخیم کی سائنس، اور اس میں کھانے بنے تھے ایسے ایسے، اس طرح سے 5 کھانے، وہ کھانے بنے، ان کھانوں کے اندر انہوں نے الفاظ رکھ دیے اور پوری کتاب نہیں۔ خوبی کیا ہے، یوں پڑھتے جاؤ تو فقہ کی کتاب، یوں پڑھو تو علم عروض کی کتاب، یوں پڑھو تو تاریخ کی کتاب، یوں پڑھو تو نحو کی کتاب، یوں پڑھو تو صرف کی کتاب۔ 5 فن کو ایسا ایک لفظ سے 5 فن کا کام کتاب لکھنا یہ کوئی بہت بڑی، اللہ جس کو بہت زیادہ علم دے گا تو بہت ساری کتاب لکھ دے گا۔ کتابیں بہت بڑی تھی، 50 فن میں لکھا، جن کے علاوہ ایک شخص کو پوری کائناتی بنا دی۔ ارے دنیا میں صرف 85 فن تو نہیں ہے، بڑا فن انہوں نے صرف 50 میں لکھا ہے۔ 1000 کتابیں لکھی ہوگی، یہ تو ان کا علمی کمال ہے۔ آپ نے کہا مدرسہ بناتے ہیں تو مدرسہ تو لوگ روزی بناتے ہیں، جن کے مدرسے نہیں ہوتے وہ بھی مدرسہ بنا کے، یہ کون سے کمال کی بات؟ آپ نے کہا کہ عالم تو اس سے بنائے، ہم نے کہا عالم، وہ کون سا عالم ہے جس نے عالم نہ بنایا؟ کہ جلال الدین سیوطی نے عالم نہیں بنایا؟ آخر اعلیٰ حضرت کی تعلیم و تربیت سے ہمیں کیا مخصوص چیز ملی؟ میں نے جب غور و فکر کیا تو اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ سے عالم نہیں عاشق بنائے۔ علم دیا، رعونت نہیں دی، فضل دیا، تکبر نہیں دیا، اور علم کے قرآن اونچے منزل پر پہنچا دیا، مگر رسول کی غلامی کا پٹا نکلنے نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علم پھیلایا، بلکہ انہوں نے دنیا کو عاشقوں سے بھر دیا۔ یہ ہے ان کا کہ اب عشق رسول ہی کا نام احمد رضا پڑتا ہے۔ اب خیال کرتے چلے جائیں، ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی درسگاہ کا انسان عاشق بڑھتی ہے۔ ایسے عشق کے مظاہرے انہوں نے کیے، ایسے عشق کے مظاہرے۔ میں اپنے گھر کی بات بتاؤں، اپنے گھر کی بات، حضرت اشرفی میاں جب کبھی بریلی جاتے تھے تو اعلیٰ حضرت اتنا سبقت کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے، اور قدم بوسی کا شوق ان کو لے جاتا تھا، مگر وہ بھی پہچانتے تھے کہ آنے والا کون ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے تھے، مگر انہوں نے نہ ان کا ہاتھ اپنے قدم پر پہنچنے دیا، نہ انہوں نے ان کا قدم کو اپنا ہاتھ اپنے قدم پر پہنچنے دیا۔ والد بزرگوار تو چھوٹے ہی تھے نا،
کی تعلیم اترتی تھی بچے جب وہاں گئے تو نانا جان نے اٹھا نہیں یہاں یہ شاید بچہ نہ پڑھ سکے، اعلیٰ کے پاس نہ پڑھ سکے، بچی یہ ہے کہ سید ہونے کے ناطے یہ احترام اتنا پڑھ اپنی بچے کا دماغ خراب نہیں چاہتا، دو زانوں ایسا بیٹھنا جیسا مرید پیر کے سامنے بیٹھنا، اپنی بچے کا دماغ خراب نہیں جائے تو وہاں سارا، اور پھر اس کے بعد جب آپ فارغ التحصیل ہوں پھر آخر میں وہ دور پوچھتا تو جو بچپنے کے دور میں گئے تھے تو حضرت ایک مرتبہ چائے پینے کے لیے ہوٹل پہ چلے گئے، چھوٹا سا بچہ ہوٹل پہ چلا، یہ کوئی خاص بات نہیں، اعلیٰ حضرت کو پتا چلا کہ سید صاحب ہوٹل پہ گئے تھے، اب سوچنے لگا اگر میں کچھ کہوں تو کہیں صاحبزادے کو تکلیف نہیں، تربیت بھی چاہیے تکلیف بھی نہ، یہ عالم نہیں سوچے گا آخر سوچے گا، اس کا منصب جھڑک دینے کا منصب، مگر عاشق سوچتا۔ اس کے بعد اب دیکھیے عشق کا فیصلہ صحیح ہوگا، جمعہ کا دن لوگوں کا ہجوم، والد بزرگوار کر نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت کا نظر کو دوڑا آپ کو کھڑا کیا، 10 بوسی کیا، کہا شہزادے یہ آپ کے نانا جان کا ممبر، آپ اجازت دو تو میں جاؤں، وہ تو گھبرا گیا، ناگہانی ایسا حادثہ پیش آیا جس کے لیے تیار بھی نہیں تھے، جلدی سے اجازت دے دیا کہ ہاں تشریف لے جائے، آپ ممبر پر گئے، نماز پڑھائی معمول کے مطابق اور چلے، میں نے دیکھی یہ کہاں شہرت ہو گئی کچھوچے کے سید صاحب، کچھوچے کے سید صاحب جوڑا پہچان لیا سب نے، اب وہ جدھر نہیں کرتے ان کی دستوسی، جس گلی میں گئے یہ عاشقوں کا شہر، جس گلی میں گئے دستوسی شروع، اس دستوسی کی کثرت دیکھی تو پھر کبھی کمرے سے باہر نکلے ہی نہیں، اب ہوٹل میں جانا تو بڑی بات، روڈ پہ بھی جانا، تربیت بھی ہو گئی، عشق کی پیشانی پہ شکن بھی نہیں پڑی، اسی لیے ان کی تربیت جو ہے وہ اتنے اونچے، اس کی مثالیں میں دوں بہت ساری مثالیں، بس اسی بات پر بات کو آپ ختم کیجیے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے وہ دل کا تقویٰ، اور ہم جس کی یاد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود خدا کے دین کی ایک نشانی ہے، اس کے مشن کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ فنا کر جائے، جب تک دین رہے گا، امام احمد رضا کا مشن رہے گا، قیامت تک کی مشن رہے گا، تو یقیناً وہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، اور اس دور میں خاص کر کے ہندو پاک کے لیے ان کی محبت سنیت کی علامت اور سنیت کی پہچان ہے۔